دسا دربار چلی دا کسا بھولے آدھے میں بھولتا نہیں دربار چلی دا بڑا جا چھوٹا بدرویا دے شکر کا جو اکھا پورا بھی ہے دعا مگیا شام گھر کھونے آدھے لتا آدھوں دی میں نے بات دعائی لے میں نسیدہ کیوں نہیں دربار چلی دا کینا پتریا دے کوئی پتری آدھے بات کون اجلالی دے جو خطرہ پہلے ہو گیا دے وہ خبر بھی ہے اے عبداللہ وہ تیری جنگ کربلا وچ تھئی ہے وہ جڑے کہہ دیے اور باقی نہیں کچھ آج رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الاتحامی الصدیقی والسراج المجیب والموقف الدری صاحب الوقار والسکینہ مدفون بیرس مدینہ بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين حسب اللهم الرزق وطهرهم تطهيرا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
اب سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار لنگر مجالس ماتم ہر بانی کی نسلوں میں جاری مسائل یہ خاندان کا کیا مطلب جو جس ڈھنگ میں شریک عبادت ہے مالک ان کی نیک دینی جنابی ہزاروں سجا ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما توفیقات میں اضافہ فرما اعمال کے دل پختگی عطا فرما کے بارے میں سرکار کا ظہور ہونے لبیک ان کے جانساروں میں شامل ہو سکتے آواز بلند درود پر دیجئے محمد واضح العزت آپ کا یہاں پر آنا عبادات گریہ قبول کرنا پہلا جملہ آپ کے عقیدوں کے حوالے کرنے لگا اور آپ کے پہلے جملے کے استقبال سے پتہ چل جائے گا کب تک حاضری دینی ہے کب ممبر حوالے کر دینا ہے پتہ چلا آج ایک انتقال پر ختم کی مجلس بھی تھی اور سال ثواب کی مجلس بھی تو آپ سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے کہ جس نے موت کو بھی دیدار علی کا بہانہ بنا دیا علی والوں کے لیے موت نہیں کیونکہ جو ساری زندگی دیدار علی کے لیے تڑپتا رہے موت کے وقت اسی کا دیدار ہو جا رہا ہے اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی دیکھیں موت کا جب وقت ہوتا ہے لوگ بھاگتے ہیں لیکن جب علی کے دیوانوں پر موت کا وقت آتا ہے وہ مسکرا دیتے ہیں علی کے دیوانوں کے لیے موت اس طرح نہیں ہے کہ فرشتہ آیا روح قبض کی چلا گیا نہیں وہ علی والے کے پاس آ کے پہلے پوچھتا ہے کہ بتا رہنے کا ارادہ ہے یا ان سے ملاقات کا ارادہ ہے جب وہ پردہ ہٹا کر ہستیوں کا دیدار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہاں بہت رہ لیا مجھ سے ملاقات کا ارادہ زندگی کو بچائے رکھنا نہ ہی ہمیں کسی ڈاکٹر سے پتہ چلا نہ وید نے بتایا نہ حکیم نے کہ میں کوئی دوائی بنی جو موت کو ٹال سکے نہیں اچھا اگر نہیں بنی تو ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگوں بیدار مجمع ہے پھر یہ روح قبض کرتا کون ہے ڈاکٹر کا کام نہیں ہے حکیم کا کام نہیں ہے روح قبض کرنا ہے فرشتے کا کام ہے فرشتہ اللہ کی وہ مخلوق نہ رشوت دیتا ہے نہ ٹیلیفون کال سنتا ہے نہ کسی کی سفارش سنتا ہے نہ جائیداد والے سے جائیداد کا حصہ مانگتا ہے وہ چپ کر کے ساتھ والے کو ایسے لے جاتا ہے کہ بیٹھ پہ لیٹنے والے کے ادھر والے کو نہیں پتا کہ ادھر کی روح کا قبض ہو گیا یہ نہ جناب سلمان کو عصا رکھنے کا موقع دیتا ہے نہ جناب یوسف و موسیٰ کو قبر سے نکلنے کا موقع دیتا ہے یہ ایسا ہے کہ کبھی غار میں آ گیا کبھی دیوار کے اس پار آ گیا کبھی امن میں آ گیا کبھی میدان جنگ میں آ گیا اس نے نہیں دیکھا ہم نے نظر رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر کہ دیکھو یہ فرشتہ ہے نا یہ کہیں نہیں رکا اس نے فرعون نہیں دیکھا اس نے نبی کی ضرورت نہیں دیکھی کہیں تو رکے گا لیکن ایک مقام وہ نظر آیا کہ جو فرشتوں کا سردار ہے پہلے آسمان پر نبی یہ برابر میں دوسرے آسمان پر نبی یہ برابر میں تیسرے چوتھے پانچویں میں انبیاء کا سردار آگے بڑھ گیا اور تنہا نہیں کیا اہل سنت نشین نے بھی کیا کہ نالین سمیت کیا ہے نالین اتار کے نہیں کیا توجہ کا تاریخ اور یہاں والد صاحب فرماتے تھے بیٹا یہ بڑی پتہ کی بات بتائی
پاس، کبھی سنیاسی کے پاس، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی وید کے پاس کہ جی موت سے بچ جائے، لیکن موت سے بچ نہیں سکتے کیونکہ فرشتہ کسی ڈاکٹر کے نہیں سنتا. تو ہم نے جو رکھے تھے جبرائیل پہ نظر کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی انتہا کا نام یہ سدرہ ہے، منتہا کہتے ہیں آخری حد کو. اور جب سرکار ملائکہ کی حد ہے تو جبرائیل کی جب حد ہے تو ملک الموت کی بھی تو کوئی حد ہے نا. ہم نے اس پر نظر رکھی، یہ غار میں نہیں رکا، یہ پہاڑ میں نہیں رکا، یہ دیوار میں نہیں رکا، یہ دریا میں نہیں رکا، لیکن تیرے سہارے کے اوپر یہ 3 دن آتا بھی رہا، واپس بھی جاتا رہا، آتا بھی رہا، واپس بھی جاتا رہا. تو چننا لیتے چلے جاؤ. یہیں سے پتہ چل گیا کہ جبرائیل کی منتہا کا نام سدرہ ہے اور ملک الموت کی منتہا کا نام دریا سہارا ہے. تو دریا سہارا وہ منتہا کا نام ہے جہاں پر اگر کوئی رک جائے تو پھر ملک الموت بھی قریب نہیں. اور اس کے تصدیق جو رسول اکرم نے کری، رسول اکرم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو ان کی مودت میں چلا گیا وہ کون ہے؟ شہید. میں آپ سے پوچھتا ہوں وجہ کیا ہے؟ بھائی دیکھیے نا، رسول اکرم نے فرمایا کہ حدیث وہی صحیح جو مطابق قرآن ہو. ایسا ہی ہے نا، ہم قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں. ہم قرآن کو پکڑ کر فقط قرآن والے نہیں ہو جاتے، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہو جائے، یا قرآن کو چھوڑ کر صرف حدیث والے نہیں ہو جاتے. ہم تو دونوں کو مانتے ہیں. جس طرح مسلمان 2 ہستیوں کو مانتے ہیں رسول کے بعد، وہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، وہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں. توجہ کے طالب بیدار میں میں ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑو، یہ سجی چھوٹی نہیں، میں نے تیرے سیدہ سے کچھ مانگا ہی نہیں. ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں. اور قصور اتنا ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کی طرح، صحابہ کو مانتے ہیں حدیث کی طرح. اور جاؤ رسول اکرم سے پوچھ کے بتاؤ، رسول فرماتے ہیں حدیث وہی صحیح ہے جو مطابق قرآن ہو. اگر حدیث مطابق قرآن ہے تو قول رسول ہے، اگر مخالف قرآن ہے تو قول مردود ہو سکتا ہے، قول رسول نہیں ہو سکتا. ہم تو یہی 1400 سال سے ہر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جب حدیث وہی صحیح جو مطابق قرآن ہو تو صحابی وہی صحیح جو مطابق آل ہو. وہ بھی گھر جا کے کہہ کے ہم مجلس حسین سے ہوتے ہیں. جن کے ذکر علی پر ہاتھ نہیں کھول رہے، وہ قبر کے اندر ان کو سلام کے بھی کیسے کھول جائیں گے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک سوال ہو گئے، نعرہ حیدری. آپ کو تو ایسے گھرانے ملے کہ جو خود جنت کے سردار ہے. آپ جنت کے سردار نہیں، دیکھیے علاقے کا سردار آپ کو مل جائے. حسین شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، علاقے کا اگر سردار مل جائے، اسی بھائی کے پاس جاتے نہیں لوگ کہ جناب آپ اسلام آباد رہتے ہیں، ہمارا یہ کام کرنا ہے، ہمارا یہ کام کرنا ہے، سفارش کے لیے جاتے ہیں نا. تو اللہ نے تو سفارش بھی نہیں مانگی کہ 14 کی محبت رکھو، تم جنت کے نہیں، جنت تمہاری مشتاق ہو جائے. دیکھیے آپ خوش نصیب کیوں ہیں؟ میں پوری تاریخ اسلامی اور تاریخ انسانیت کو سمیٹتے ہیں. بھائی حضرت آدم آئے دنیا میں، اللہ نے قوم آدم کو آدم دیا، آدم کے بعد دوسرا آدم نہیں دیا. ایسا ہی ہے نا، مجھے دکھا دے قوم آدم کو دوسرا آدم ملا نہیں. بیٹے بھی اللہ نے ایسے دے دیے کہ ایک جو دوسرے کا قتل کر دیا. اور اچھا باپ وہی ہوتا ہے جو دنیا میں میراث تقسیم کرے. توجہ کا تعلیم بھائی
دوسرا نوح نہیں. جناب ابراہیم کے بعد قوم جناب ابراہیم کو دوسرا ابراہیم نہیں. جناب موسیٰ کے بعد قوم جناب موسیٰ کو دوسرا موسیٰ. حالانکہ جناب موسیٰ وہ تھے کہ جن کو بچانے کے لیے اللہ نے 60,000 بچہ ذبح کروایا. قرآن مجید میں مانا نا کتنا بچہ؟ 60,000 بچہ. ابھی بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ 1400 سال سے شیعہ جو انتظار کر رہے ہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے. ان کے خاندان اجاڑ دیے گئے, ٹارگٹ کے ان کا نشانہ بنا دیے گئے, خودکش حملوں میں اڑا دیے گئے. یہ 14ویں 12ویں 14ویں کا انتظار کرتے کرتے ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہے. ہم نے کہا ہماری ضرورت ہی کیا ہے جب موسیٰ جیسے رسول کے لیے اللہ 60,000 بچہ ذبح کروا دیتا ہے. یہ تو پھر مہدی کا انتظار ہے. اس کے لیے 60,000 کیا 60 لاکھ ختم ہو جائے تو اس پر فرق کرے گا. لیکن یہ دنیا کی چالاکی ہے کہ ختم کر دو وہ نہیں آئے گا. یہ اللہ کی تدبیر ہے کہ ہے بھی صحیح تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا. دیکھیے میں صرف نعرے لینا چاہوں گی, نعرے والی تقریر کر کے جا سکتا ہوں, لیکن آپ جانتے ہیں میرا گھر ہے بانی کی حیثیت سے کھڑا. جو داد دے رہے میرے لیے بہت ہے, لیکن جو خاموش ہے ان کے لیے پھر جو نہ کہہ رہے. یہاں فرعون نے چلاکی کی, اللہ نے تدبیر کی. اس نے کہا جو بچہ ہے اس کو ذبح کروا دو. اللہ نے کہا فرعون گھبرا نہیں, میرے بنائے ہوئے جو مقابلے میں آیا ہے نا گھبرا نہیں. میں بھی اللہ نہیں, تخت تیرا ہوگا, تاج تیرے ہوں گے, محل تیرے ہوں گے, فوجی تیرے ہوں گے, محافظ تیرے ہوں گے, پیسے تیرے ہوں گے, لیکن قیامت تک نام رہے گا کہ میرے موسیٰ کا. کہیں اللہ نے آواز دے کر کہا یزید تو میرے حسین کے مقابلے میں آیا ہے نا تو گھبرا نہیں. میرے تخت تیرا ہو, تاج تیرے ہو, محل تیرے ہو, فوجی تیرے ہو, محدث تیرے ہو, راوی تیرے ہو, مؤثر تیرے ہو, محافظ تیرے ہو, قرآن کے حافظ تیرے ہو, لیکن قیامت تک نام رہے گا تو میرے حسین کا. اللہ نے قوم موسیٰ دیا, دوسرا موسیٰ نہیں. توجہ نہ کرو. اللہ نے قوم عیسیٰ کو عیسیٰ دیا, دوسرا عیسیٰ. آپ خوش نصیب نہیں ہیں کہ جب تمام 1.25 نبی اپنی بہاریں دکھا چکے تب سب کا سردار نبی ہے محمد مصطفیٰ. لوگوں نے نعرہ اٹھائی, ان کے خاک پاک کو اپنے آنکھوں کا سرما بنایا تو لوگوں نے کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے. آدم جیسے آئے وہ چلے گئے, دوسرا آدم نہیں ہے. نوح آئے وہ چلے گئے, دوسرا نوح نہیں ہے. ابراہیم آئے وہ چلے گئے, دوسرا ابراہیم نہیں ہے. مسلمان بھی کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ ہے, یہ آئے ہیں پھر چلے جائیں گے. لیکن نہیں, آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ایک محمد کے بعد قوم شیعہ کو دوسرا محمد دیا, دوسرے کے بعد تیسرا محمد دیا, تیسرے کے بعد چوتھا محمد دیا. اور میں نہیں کہہ رہا, یہ بہت رسول فرما رہے ہیں. علی کو علی نے سمجھو, حسن کو حسن نے سمجھو, حسین کو حسین نے سمجھو. اول محمد, اوسط محمد, آخر محمد, وکلنا محمد. ہے بھائی, جملہ نہ سمجھنا, خطیب کی خطابت نہ سمجھنا. غور کرو کہ محمد کے بعد محمد. بھئی جو اللہ نبی کا سایہ اس لیے نہ بنائے کہ سایہ اس جیسا نہ ہو جائے. وہاں محمد کے بعد محمد. بھئی سایہ کیوں نہیں بنایا؟ بڑی بڑی تعویلیں ہیں, لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ سایہ ہوتا ہے ہر شے کی شبیہ, ہر شے کی شبیہ. اللہ نے سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ محمد کی شبیہ نہ بن جائے, کہ محمد جیسا نہ ہو جائے. کم از کم ملا کو حضرت عثمان کی یہ بات تو یاد رکھنے چاہیے کہ جو اللہ نبی کا سایہ بنا کر نبی جیسا
किसी के कदम में नबी के साए पे आ जाए। और अगर सुना जाए पीछे नबी जा रहे मुखालिफ से साया चलता आगे, हजरत उस्मान कहते हैं अल्लाह को ये गवारा ही नहीं था कि कोई मेरे नबी से आगे चला जाए। अब जुमला लेते चले जाओ, उसका मतलब दोस्त से अकलमंद दुश्मन कहता है। दुनिया कहती है कि जनाब फलाने ने रसूल को नमाज पढ़ाई, हजरत उस्मान कहते हैं और जो नबी के साए को नबी से आगे नहीं देख सकता, और हम साए को नबी से आगे कैसे देख सकता? तो यहाँ पर कम अज कम हजरत उस्मान ने एक बात तो वाज़ेह कर दी ना कि सहाबी और है, आल और है, बातों वहाँ पे छोड़ पे सजी टूटी नहीं, मैंने तेरे सईद से कुछ मांगे नहीं। वो कहने लगे कि सहाबी वो है जिसके कदम साए पे नहीं आ सकते, तो कितनी अजमत वाले होंगे आल के वो कदम जो साए को छोड़कर उन्हें नबूवत पे कदम रख देते हैं। आप सलाम तो अल्लाह ने ये इंतजाम कर दिया कि देखो जो मोहम्मद और मुस्तफा को माने, मैं इनाम ये दूंगा कि मोहम्मद के बाद फिर मोहम्मद दूंगा, मोहम्मद के बाद फिर मोहम्मद दूंगा। और ये खिताबत नहीं है, हदीस नबी है, हदीस नबी है। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद। समझ है? अब मैं एक जुमला आपके हवाले में करती हूँ, अकीदत से लबरेज लोग बैठे हैं, अकीदत का जुमला है, जिसकी समझ में आ जाए मेरा रिस्क दान मुझ तक पहुंचा देगा। मेरे वालिदैन के हक में दुआ कर दीजिएगा। न समझ में आए, मैं समझूंगा मेरी तकलीफ ज़ाया हो गई, तो आप बताए ना, ये किसी खतीब का जुमला नहीं है। मोहम्मद मुस्तफा फरमा रहे हैं, अली को अली ने समझो, ये भी मोहम्मद है, हसन को हसन ने समझो, ये भी मोहम्मद है, हुसैन को हुसैन ने समझो, ये भी मोहम्मद है। उन्होंने मुझे बता दो सही, जब मोहम्मद भी मोहम्मद है, ये बाबा भी मोहम्मद है, तो बताना नमाज के अंदर एक मोहम्मद आए तो वाजिब, बाकी आ जाए तो बातिल कैसे हो सकता? अच्छा, यहाँ पर भी अल्लाह ने खास क्या बताया। देखिए, जब आदम को भेजा, कलमा किसका पढ़वाया? हज़रत आदम, ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब नूह को भेजा तो कलमा किसका पढ़ाया? जनाब नूह का, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नबीउल्लाह। इब्राहिम को भेजा तो कलमा किसका पढ़ाया? ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। जनाब मूसा को भेजा तो कलमा किसका पढ़ाया? ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? अगर गहराई में चला जाऊं तो हम बात करते रहा आपके साथ। मैं भाई मुझे ये बताइए, कहीं आपने देखा कि आदम चले गए, नूह का दौर आया, कौम में नूह ने कहा कि हम नूह का कलमा तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो आदम का पढ़ेंगे। तवज्जो है? अल्लाह कहता अगर अब नूह के दौर में आदम का कलमा पढ़ोगे तो बातिल पे हो, हक पर नहीं। हज़रत इब्राहिम का दौर आ गया, अब आदम और नूह का कलमा नहीं चलेगा, इब्राहिम का कलमा चलेगा। ऐसा ही है ना? एक कदम और आ गया, जनाब मूसा का दौर आ गया, तो अब अगर कोई इब्राहिम का कलमा पढ़े तो वो नहीं चलेगा। क्यों? नया नबी आ चुका है, पिछला नबी डिसकंटिन्यू, उसकी तमाम तालीमात वो उसके साथ है, उसकी शरीयत उसके साथ है। साहिब शरीयत नबी आएगा, मैं ना जाने आपके आसान को, आपके अकीदों को कहाँ तक परवाज दे सकूं, जो वक्त दिया कि उसमें तमाम करूंगा, भाई को शरत देने नहीं। याद रखिएगा, हर नबी आने के बाद पिछला का कलमा नहीं चलेगा। मोहम्मद मुस्तफा आ गए तो इस बात के अंदर कोई आदम का कलमा पढ़े तो वो फकीर नहीं कहलाएगा, कोई नूह का कलमा पढ़े वो राय हक नहीं कहलाएगा, कोई इब्राहिम का कलमा पढ़े वो मुसलमान नहीं कहलाएगा, कोई ईसा का कलमा पढ़े ईसाई कहलाएगा, मुसलमान नहीं कहला सकता। ये मोहम्मद मुस्तफा का कलमा है। मोहम्मद मुस्तफा का जितने भी कलमे पहले थे वो सब बातिल हो गए, और मोहम्मद मुस्तफा का कलमा चलेगा, ला इलाहा
تو وہ ولی نہیں چلے گا جو ولی نبی بتاتے ہیں نبوت. اور دیکھیے میں نے پہلا جملہ آپ کے حوالے کیا کہ امام تو وہ ہونا چاہیے جو کسی کو کسی حال میں بھی تنہا نہ چھوڑے. کسی کو کسی حال میں تنہا نہ چھوڑے. بھائی دنیا کے امام اور ہوتے ہیں, اللہ کا بنایا ہوا امام. اللہ تو قرآن مجید کا آواز دے رہا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور مجھ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناؤ, نہیں تلاش کرو. بنانا تمہارا کام ہے, بنانا ہمارا کام. تم نے تلاش کر کے مانگنا ہے. کتنا مجھے یہ بتائیے کوئی تھانے پہ اگر کام ہو آپ کے علاقے میں یا اسلام آباد تو آپ کس کو تلاش کرتے ہیں؟ بھائی کسی باعزت کو لے کر جاتے ہیں نا, یا کسی قاتل کو لے کر جائیں گے, چور کو, رسا کی. کیوں؟ وہ کہیں گے تھانے پہ کام ہے, اس کی ہونی نہیں, میری زبان پہ بھی ضبط ہو جائے. ایسا ہی ہے. تو مجھے بتائیں گے جب دنیا کے کام کے لیے عام تھانے کے اوپر جاتے ہیں, آپ شریف انسان تلاش کرتے ہیں, باعزت انسان تلاش کرتے ہیں. اللہ آواز دے رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, تم سب انسانوں کو بلایا جائے گا تمہارے امام کے نام سے. اور تھانے پہ جاتے ہوئے باعزت انسان کا انتظام کرتے ہو, اللہ کے سامنے جاتے ہوئے معصوم امام کا انتظام کر کے جاتے ہو. امام معصوم بنا کے, امام وہ ہو جو تمہیں کہیں طرح نہ چھوڑے. بس تمام کیا, تمہیں کہیں طرح نہ چھوڑے. اور وہی تو اللہ فرما رہا ہے, دیکھو امام وہ ہے جو میرے سامنے آؤ گے تو اس کے ذریعے سے بلائے. تمہارے عمل کدھر گئے؟ عمل اچھا ہے, امام برا ہے. توجہ کرنا, نمازی ہے لیکن امام غلط ہے, روزہ دار ہے لیکن امام غلط ہے. تو اب تمہاری عزت ہے امام کے ساتھ. کیوں امام کے ساتھ؟ اسی جملے میں تاریخ بن کے رہ جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ نے تمہارا روزہ بعد میں دیکھنا ہے, آج بعد میں دیکھنا ہے, تمہاری سماعتیں بعد میں دیکھنی ہے. کیوں؟ ہر انسان کا وہی انجام ہوگا جس کا جیسا ایمان ہوگا. ایمان ایسا بنا کے جائے جو تمہاری عزت کا سبب بنے, تمہارے لیے ذلت کا سبب. کسی نے پوچھا تھا کہ کیا ہر انسان اپنے امام کو پہچان دیتا ہے؟ تو مجتہد عالم نے کہا نہیں, اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو نہیں پہچان سکے گا. شیمر نے پشت پہ بیٹھ کے دیکھا تھا, امام کو پہچان نہیں سکے. تمہارا امام کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا. آپ کا امام ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں تمہارے لبوں سے نکل کر تمہارے کانوں تک نہیں جاتی کہ ہمارے کان پہلے سنتے. ایسے امام کو تنہا چھوڑ دیا کرو. کہا دیکھا تو شمر میں بھی تھا لیکن پہچان نہیں سکا. کیوں نہیں پہچان سکا تھا؟ وہ بھی امام حسین نے فرمایا کہ تم پر میرے باز میری تقاریر کوئی اثر نہیں کرے گی کیونکہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے. وہاں ایسے طرح ہو گئے کہ جو لوگ دنیا کو زندگی دینے آئے تھے کہ دنیا انہیں گھروں کو پر موت کے پہلے بٹھا. گھر کس کو اچھے نہیں لگتے؟ گھر آپ بھی بناتے ہیں, گھر ہم بھی بناتے ہیں. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے, اللہ آپ کے آنسو قبول کرے. یہ ایک جملہ سمجھ میں آ گیا نا تو مسائل یہیں پہ ہو جائے گا. مولا پاک ارشاد کر کے بتاتے نہیں ہیں کہ اسلام آباد میں بھی گھر ہے, یہاں پر بھی گھر ہے, بہادرپور میں بھی گھر ہے. گھر آپ بناتے ہیں, زمینیں آپ خریدتے ہیں تاکہ اولاد بسائی جا سکے. حسین نے کربلا خریدی ہے تاکہ اولاد دفنائی جا سکے. جس
कितना जिंदा रह जाते हुसैन, कितना जी लेते हुसैन। चलो किसी को न दफनाने दिया, हुसैन को अली अकबर तो दफनाने देते, अली अकबर तो दफनाने देते। मौला फरमाते मुझे दुख नहीं किसी ने मुझे पानी दिया नहीं दिया, अफसोस किसी ने मुझे अकबर का पुरसा नहीं दिया। अकबर कैसा जवान बेटा, 10 बजे की सुबह इमाम हुसैन ने कहा बेटा अकबर जरा आसान दो, और जैसे ही जनाब अली अकबर की जुबान से निकला अल्लाहु अकबर, वहां नेज़े लचकने लगे, ढोल बजने लगे, नगाड़े चलने लगे। खेमों के अंदर मौला हुसैन की बहनों ने कहा माफिसा, जाके मौला हुसैन से कहे अकबर से कहे अज़ान ऊंची आवाज में दे, यहीं पे मसाइल हो जाएगा। मौला अली अकबर से तो मौला हुसैन ने कहा बेटा अज़ान ऊंची आवाज में दो। कहा क्यों बाबा? कहा खैमों में मेरी बहनें तुम्हारी अज़ान की आवाज सुनना चाहती है। अली अकबर जमीन पर बैठे, खाके करबला उठाई, सर में डाल के कहा वाह अकबर वाह गुरबता। कहा बेटा अकबर अभी मैं जिंदा हूँ, अभी आवाज मौजूद है, ये वाह गुरबता में माता क्यों? कहा बाबा देख तो सही, मुझ अकबर की ज़बान आपकी बहनें सुने, लेकिन मेरी अज़ान हाय मेरी बहन सुना। वो तड़प रही होगी कि मुझे भाई लेने आएगा, वो तड़प रही होगी मुझे भाई लेने आएगा। बाबा मुझे बताए तो सही उसका क्या कसूर है? कब वो अज़ान दे आवाज वहां तक जाएगी, या जैसे ज़बान से निकला अल्लाहु अकबर, दीवार तड़प के बैठ गई। कहा दादी अम्मा मुझे अकबर भाई लेने आ गया, मुझे अकबर भाई लेने आ गया। बस मैंने तमाम किया, यहाँ भूमि से रुखसत हुए, बहनों से रुखसत हुए, ना जाने किस तरह रुखसत हुए। एक जुमला सुनोगे, किसी ने कलाई चूमी, किसी ने माथा चूमा, किसी ने सीना चूमा। एक बच्ची आगे बढ़कर कहती है भाई अकबर मैं माथे तक नहीं पहुंच सकती, इजाजत है तो तेरे कदम चूम लो। यहाँ से रुखसत होने लगे ना, एक मंजर ऐसा आया कि सारे इमाम भी आंखों पे हाथ रखकर खेमे से बाहर हो गए। इतने में एक बीमार आगे बढ़े और बड़ी नई सी आवाज में कहा अकबर भाई मरने में जल्दी न कर, अकबर मुझे बीमार से तो मिलते जा, अकबर तेरे इम्तिहान करबला खत्म हो जाएगा, मुझ बीमार नहीं जा। करबला से शुरू होगा, कभी कूफा, कभी शाम, कभी दरबार यजीद में, और फुफियों को नंगे सर, बने हाथों के साथ। Jazakallah. Yeter. İdil mağazına Ağa Muhammed Azari Nisa, Hazreti Bilbare, Zakir-e Ali İmran. Allah Ta'ala इनका इस बार बुलंद फरमाए। इमरान इकबाल है निसा, और ये दुआ फरमाएंगे आखिरी मुज़ाकिर है, आखिर तक शिरकत की सदा है। नारे तकबीर।